میں نے ان کی فیض فہمی والی کتاب دی تو مجھ سے تو وہ کتاب اٹھائی نہیں جا رہی تھی، تو میں سوچی تھی کہ جس نے لکھی ہے وہ کیسی شخصیت ہے۔ بہرحال ان کی کتابیں، ان کا کام پکار پکار کے لبیک کہتا ہے۔ آج کی محفل میں انہیں بڑے مؤدبانہ انداز سے میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں اور ویلکم کرنا چاہتی ہوں ہمارے مہمان خصوصی کے طور پہ، بلکہ ہمارے سربراہ جو قیادت کر رہے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھرپور تالیاں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے۔ تو یہ اس سفر کا باقاعدہ آغاز 7 جولائی کو لندن سے ہوا۔ آج اہل قلم کا یہ قافلہ، جو اہل قلم ادبی قافلہ یورپ 2018 کے عنوان سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ 7 پروگرامز، یہ پروگرام اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اہل قلم کے جو گھر ہے، جو بنیاد ہے، جو ہمارا ذاتی یہ جو پروگرام ہے یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک خوبصورت گلدستہ جو ڈاکٹر سید تقی عابدی کی قیادت میں پوری دنیا سے اکٹھا کیا گیا ہے، اس میں امریکہ سے، کینیڈا سے، انڈیا سے، جموں یونیورسٹی سے، کراچی سے اور لاہور سے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شعراء اور اسکالرز موجود ہیں۔ اس میں پہلا حصہ سیمینار ہوگا اور دوسرے حصے میں مشاعرہ ہوگا۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ برِ صغیر میں جو اس وقت ہم صوفیہ شعراء کی قومی یکجہتی کے اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہی تھی کہ ہم اپنی گفتگو میں بتائیں گے کہ ناٹنگھم میں مسلم ہینڈ وہی کام کر رہا ہے جو 700 سال پہلے بر صغیر میں ہمارے اولیاء اور صوفیہ کرتے تھے۔ ویری ویلکم ٹو لارڈ میئر۔ شاہنشین پر موجود محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، پروفیسر شہاب ملک، پروفیسر محمد کامران، اور آپ کے شہر کی نہیں بلکہ تمام برطانیہ اور یورپ کی آواز محترمہ فرزانہ خان صاحبہ، نینا، اور ہمارے اہل قلم کے علمبردار روح رواں شہزاد کام، دوست و احباب، گفتگو کروں گا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں پر انسان دوستی کا فقدان ہے، جہاں پر احترام انسان کی کمی ہے، جہاں پر نسلی، قومی، مذہبی اور طبقاتی یکجہتی اور ایک رنگی میں کمی ہے، اور انسان کو انسان نے اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ اس 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں بھائی چارگی اور یکجہتی ہو، اگر کوئی چیز زیادہ مدد کر سکتی ہے تو وہ روش ہے ان صوفیاؤں کی، جنہیں ہم نے صوفیہ، تو تصوف جو ہے، تصوف نہ کوئی فلسفہ ہے، تصوف نہ کوئی منطق ہے، تصوف نہ کوئی علم ہے، بلکہ تصوف ایک راہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ جو یعنی وہ خطرے جو انسانیت کو دور کر دیتی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نفس امارہ کی شکست اور پاکیزگی نفس کی پیروزی کی کوشش ہے، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ چنانچہ اس عمل کے ذریعے دین
آپ کی روح میں جذب ہو جاتا ہے اور ایک خوبصورت عبد اور معبود کا رشتہ اور تعلق برقرار ہو جاتا ہے. اور اسی تصوف کی وجہ سے اور اس کی مدد سے شریعت اور طریقت کے ذریعے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت قانون الہی کی پیروی عبادات اور مذہبی معاملات کا نام ہے. ایک پرانا شعر ہے فارسی کا، طریقت بجز خدمت خلق نیست. تصوف جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، صرف یہ کہ انسان کی خدمت کی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بتسبیح و سجاد وہ دلخ نیست. تسبیح ہاتھ میں ہو یا دن رات آپ نماز جانماز پر کھڑے ہوں یا گڈری پہن کر اپنے آپ کو خلندر ظاہر کرنے کی کوشش کریں، اس میں تصوف نہیں ہے. تصوف صرف آپ کے خدمت خلق ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے. انہی سے حقیقت کی منزل کا راستہ ملتا ہے جہاں بیداری دل شرط. علامہ اقبال فرماتے ہیں، کافری بیدار دل پیش صنم. ایک کافر اپنے بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بہبدیداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا. جرأت اقبال دیکھیے بیداری بات. تو تصوف کی سب سے پہلی شرط تربیت نفس ہے، انسان سازی ہے. دیکھیے جس میں اخلاق اور اخلاص شامل ہے. اخلاق اور اخلاص، اس کا فرق کیا ہے؟ اخلاق انسان کا ظاہری رخ ہے اور اخلاص انسان کا اندرونی جوہر ہے. تو شریعت کے یہ جو تینوں اجزاء ہیں، یعنی علم، عمل اور اخلاص، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. اگر علم میں عمل نہ ہو تو علم بیکار، اور اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو عمل بیکار. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں کہ تصوف کا جو محور ہے وہ قلب کی طہارت ہے، روح کی پاکیزگی ہے، معبود سے رشتہ اور تعلق برقرار کرنے کا نام ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نائب اللہ فی الارض بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن التقویم بتایا ہے. تو انسان کی پیروزی اور رستگاری صوفی مرد مومن اور مرد کامل تک خود بینی، جہان بینی اور خدا بینی سے حاصل ہوتی. مولانا روم کہتے ہیں یہ جو تصوف ہے یہ محبت اس کا محور ہے. از محبت تلخیہا شیریں شود. محبت ہی ہے جس سے یہ جو تلخ چیزیں ہیں، یہ جو دعوے و مرافع اور یہ جنگ و جدل ہیں، وہ شیرین ہوتے ہیں. وز محبت میسیہا زرین شود. یہ محبت ہی ہے جس سے آپ اگر مس یعنی پیتل سونا بن جاتا ہے. از محبت مردہ زندہ می شود. یہ محبت ہی ہے جس سے دل ہی نہیں بلکہ ہر چیز جو مردہ ہے زندہ ہو جاتی ہے. وز محبت شاہ بندہ می شود. یعنی محبت سے انسان بزرگ ترین، بالا ترین چیزوں کو حاصل کرتا ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے حضرت شکر گنج کے پاس اور تحفہ پیش کرتا ہے قینچی کا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سوئی اور دھاگا دو، میں دل توڑنے کے لیے اور میں دل جوڑنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، بلکہ دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. وہ مولانا روم کے فلسفے سے کہتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. انسان یہاں پر آیا ہے وصل کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر فصل کرنے کے لیے یا دلوں کو توڑنے کے لیے. اسی لیے سعدی نے کہا تھا کہ بنی آدم اعضائے ایک دیگرن. یہ جو انسان ہیں یہ ایک جسم کے ٹکڑے ہیں کہ از آفرینش ز ایک جوہرن. اسی وجہ سے ان کو ایک عضو کو، ایک آرگن کو، ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرا حصہ خود بخود اس کو احساس کرے گا. تو معلوم یہ ہوا
کہ اسلام کا وہ خوبصورت رخ جس میں امن ہے، جس میں شانتی ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں اسلام کو ایک ٹیررسٹ مذہب بنایا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں اسلام کے وہ یعنی اس کا وہ جو چہرہ ہے نورانی، اس کو مسخ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صحیح کلام اور صحیح مسائل کو پیش کیا جائے. ہمیں مغرب سے کوئی دشمنی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. تو معلوم یہ ہوا کہ جو فطرت کا تقاضا ہے اسی کو، تو تزکیہ نفس، اپنے دل کو، اپنی فکر کو، اپنی قوت کو، انسانی قوت کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے. اسی لیے شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکیلے شخص کو انہوں نے انسان صغیر اور اجتماعی انسانی قوت کو انہوں نے انسان کبیر سے تعبیر کیا. دیکھیے محدث دہلوی کا صوفیہ کی تعلیمات کا محور اور مرکزی جوہر خود سازی ہے. کس طریقے سے تم اپنے وجدان، اپنے ضمیر کو ساز کرتے رہو. یہاں اپنے نفس سے لڑنا ہی جہاد اکبر. دیکھیے تصوف کی پوری تعریف نہیں ہو رہی. خانخواہوں میں اگر لمبے بال چھوڑ کر آپ کے جو ہے بدبودار کپڑے پہن کر جانا نہیں ہے. تصوف ایکچولی جو ہے اپنے نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے. اس لیے کوئی شخص اس وقت تک خالص صوفی نہیں بن سکتا جب تک اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو. ایک صوفی مرد مومن اپنے زمین پر، علامہ اقبال پڑھ رہا ہوں، ایک صوفی، ایک مرد مومن، ایک مرد کامل، ایک مرد قلندر اپنے اس وقت تک یہ کہلانے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے ضمیر پر اس طرح سے حملہ کرتا ہے جیسے ایک چیتا ہرن پر حملہ کرتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مرد مومن زندہ با خود بے چین بر خود افتد ہم چے بر آہو پلنگ. جس طرح سے چیتا ہرن پر گرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسی طرح سے تم اپنے نفس امارہ پر حملہ کرو. اپنے نفس امارہ میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرو. اسی لیے ذوق نے کہا نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. دیکھ رہے ہیں تعلیم، بڑے موذی کو مارا. تو یہاں بادشاہوں کو دنیا کی بے ثباتی اور عدل و مساوات کا بے خطر درس دیا جاتا ہے. دبیر لکھنؤ کے بادشاہ غازی الدین کے سامنے کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. انصاف و عدل ان سے بہت پوچھا جائے گا، تو آج داد دینے کی کل داد پائے گا. تو دیکھ رہے ہیں آپ، یا بادشاہوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو خلق میں تھے صاحب تخت و علم و تاج، وہ خبر میں ہے سورہ الحمد کے محتاج. سکہ ہے نہ وہ تاج و نگین ہے، دولت تو خزانے میں ہے خود زیر زمین. یہ ہے درس. یہاں پر کوئی میر تقی میر کہتے ہیں کوئی ہو بادشاہ، کوئی یہاں ہو وزیر ہو، اپنی بلا سے بیٹھے رہے جب فقیر ہو. کریم جب توکل ہوتا ہے اللہ پر تو یہ جو جیسے یہ مسلم ہینڈ ہے، یہ دست کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت ہے سوال مجھے. تو تو میرے دل کا جان داتا ہے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے. تو انسان کی نفس انسانی کو بتانا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو صوفیاء اکرام ہمارے 700 سال 800 سال 900 سال پہلے جو گزرتے تھے ان کی تعلیمات دیکھیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی وہ ہے، ایک صوفی وہ ہے کہ جس میں دریا کی طرح سخاوت ہو. کیا معنی رکھتے ہیں؟ دریا کی طرح سخاوت ہو. دریا جب بہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زمینیں جو ہیں کسی
کافر کی ہیں، کسی مسلمان کی ہیں، کسی امیر کی ہیں، کسی غریب کی ہیں، دریا تو ان کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی ہو، جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، دھوپ ہر ایک گھر پر گرتی ہے، دھوپ ہر ایک چمن پر پھیلتی ہے، دھوپ نے کبھی امتیاز نہیں کیا، اور جس کی تواضع زمین جیسی ہے۔ میں ملفوظات حضرت خواجہ اجمیری سے پڑھ رہا ہوں، تواضع ہر بیج کو آپ بو دیجئے اس کو درخت میں پیدا کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اور وہی ملفوظات میں ہے کہ خود پرستی اور نفس پرستی در حقیقت اصلی بت پرستی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کافرے کہتے ہیں شیخ ماں، علامہ اقبال، شیخ ماں از برہمن کافر ترس، ہمارا شیخ برہمن سے بڑا کافر۔ جرأت اقبال دیکھیے، کیوں؟ شیخ ماں از برہمن کافر ترس، زاں کے سومنات اندر سرس۔ برہمن کا جو سومنات ہے وہ اس کے جسم کے باہر ہے، لیکن ہمارے شیخ کے سر کے اندر سومنات ہے، فکر اس کی سومنات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال ہی قرب الہی کا راستہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خود پرستی عمدہ اخلاق، اخلاص کے ساتھ، اسی وجہ سے اگر آپ گیسو بند نواز کی، اسی وجہ سے اگر آپ یہ تمام اولیاؤں کی ملفوظات، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنا ہے، میں یہ کر رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں بھوکوں کا پیٹ بھرنا۔ شاہ صاحب میں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ عنوان یہاں رکھا اس وجہ سے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ کاروان جاتا تھا جن جمال عشق و مستی، نئے نوازی۔ عشق و مستی کیا ہے؟ علامہ اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال کے شعر میں یہ جو ترکیب ہے عشق و مستی کی، میں نے 36 جگہ شمار کی ہے۔ اگر اس کو آپ پھیلائیں یہ 36 اشعار کو تو 2 معنی نکلتے ہیں، ایک معرفت الہی، دوسرے عشق نبوی، تیسرے معنی نہیں نکلتے۔ تو اس کا جمال جو ہے، جمال عشق و مستی، نئے نوازی، یعنی محبت سے بات کرنا، یعنی ایسے کہ جن کے منہ سے پھول جھڑے، ہر غریب بھی آ جائے تو اس کو اسی لحاظ سے شخصیت سے بات کرنا کہ جو کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو راہ تو چوٹی کو بھی بچا کے چلے، یعنی معمولی سی معمولی شخصیت کو بچا کے رکھنا، وہ ہے جمال عشق و مستی، نئے نوازی، جلال عشق و مستی، بے نیازی۔ اور بے نیازی یہ ہے کہ مالک تیرے سوا یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلے گا۔ وہ اقبال کے مسائل، تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی شخص دوسرے شخص کا اس دنیا میں محتاج نہ رہے۔ نقطۂ شر مبین ان است و بس، اسلام کا نقطۂ اصلی یہی ہے اور اس کے سوا نہیں ہے۔ تو یہ جو درس ہیں، یہ جو عمدہ اور پاک کرشمے ہیں، یہ جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کی پیروی ہے، تو یہاں پر آپ کہیں بھی ہوں، اگر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر ان کے درد کی گفتگو کر رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں بھوکوں کا پیٹ بھرنا، یہ لیتے جائیے آج کی رات سے، بھوکوں کا پیٹ بھرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، بے کسوں کی فریاد سننا اور ان کی مدد کرنا اعلیٰ ترین عبادات میں شامل ہے۔ اعلیٰ ترین عبادات وہ نہیں ہیں کہ آپ اتنا کھڑے رہیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جائے۔ اعلیٰ ترین عبادات حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ بے کسوں کی فریاد سننا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی مدد، تصوف اور صوفیزم کا جو ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی قومی یکجہتی، محبت، یہ سب چیزیں آپ کو جو حاصل ہوتی ہیں وہ صرف اس طرح سے حاصل ہوتی ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں اور ان کے ہاتھ بٹائیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا
کہ بر صغیر میں یعنی پورے آپ کے سب کانٹیننٹ میں ان صوفیاء اکرام نے جس دیہات سے جس گاؤں سے جاتے تھے، یہ گاؤں کے گاؤں آپ کے جو ہے مشرف با اسلام ہو جاتے تھے، ان کے دلوں کو آپ کے جو ہے وہ اسلام کے نور سے بھر دیتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک قوم کے ساتھ محبت سے رفتار کی ہے، اور بتایا یہ ہے کہ بعض محبت مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل بدست عورت کے حج اکبرس، میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، مولانا روم فرماتے ہیں دل بدست عورت کے حج اکبرس، دلوں کو جیت لو یہی حج اکبر از ہزارت کعبہ یک دل بہتر ہے، یعنی 1000 کعبے کے طواف سے ایک دل کا طواف بہتر ہے۔ اس وجہ سے کیوں آتش لکھنوی کہتے ہیں بت خانہ توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ تو محور آپ کے مرکز عشق، مرکز محبت، مرکز قلب، طہارت قلب اور نفس کو پہچاننے کا مرکز اگر کوئی چیز ہے تو وہ قلب ہے، اور اقبال یہی کہتے ہیں کہ اسی قلب کی ضرورت ہے جس میں درد اور احساس ہو۔ بیداری دل کے معنی کیا ہیں؟ بیداری دل کے معنی یہ نہیں ہیں، بیداری دل کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اگر معلوم ہو تو آپ سو نہ سکیں۔ بیداری دل کے معنی شعر پر 4 مصروں پر تمام کر رہا ہوں علامہ اقبال کے، جس میں یہی کہا ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، اور پھر آگے کر کے کہتے ہیں میری آرزو بدل جائے۔ اس کے بعد سے ایک سوال ہی کرتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ آج کی اس رات کا مسائل آپ سنتے جائیں گے، ہمارے شعراء کو بھی سنتے جائیں گے، اس پر گفتگو بھی ہوتی جائے گی۔ تصوف کو پوری طریقے سے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے 4 مصروں میں آرزو اور قلب کی گفتگو ہے، اور وہی آپ کے جو ہے مرکز و محور تصوف ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ تو وہی ہے جس میں تصوف اور فانی بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ جب بھی آپ تشریف لانا چاہیں اس قسم کا، جس سے ہمارے دوستوں کا ذہن جو ہے علم سے بھر جائے، اس قسم کا کوئی پروگرام ہو تو ہمیں خوشی ہو۔